الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آداب محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین بی بی آمنہ کے لال تاجدار مکہ مدینے کے سردار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مل کر درود السلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نہایت قابل احترام واجب احترام دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور جب زمین تھڑ تھڑائے گی، جیسا کہ اس کا تھڑ تھڑانا ٹھہرا۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا کہ ایک ساتھ یہ ہے جب دنیا چل رہی ہے، جب بروز قیامت کا وقت قریب آئے گا، قیامت قریب آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم دیا جائے گا، تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ بڑے سے بڑے درخت، بڑے سے بڑے پہاڑ، وہ بڑے سے بڑی مخلوق، وہ بڑے سے بڑی آپ کو جو عمارات نظر آتی ہیں، وہ پھر ایک منٹ کے اندر زمین بوس ہو جائیں گی، اور اس دن انسان جو اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کو بھی باہر نکال دیا جائے گا، پھر میدان محشر لگے گا۔ دوستو اس دن کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو دن آئے گا، لیکن ابھی کیوں؟ قیامت سے پہلے زلزلے آتے ہیں۔ کہا اعلیٰ حضرت سے 27ویں جلد پیج نمبر 93 میں کسی نے سوال کیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ 27ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے پہلے مختصر جواب لکھا، فرمایا زلزلے بسبب گناہ آتے ہیں۔ آپ نے مختصر لکھا کہ زلزلوں کا سبب گناہ کی وجہ سے ہے، گناہ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پہاڑ پیدا کیا ہوا ہے جو تمام زمین کو محیط ہے، یعنی تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے، تمام زمین اس کے ارد گرد ہے، اس کی شاخیں تمام زمین کے نیچے ہیں۔ کہا کہ وہ اس زمین کے نیچے ہیں، اور پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے دوستو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں جگہ پر گناہوں کے سبب سے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ فلاں جگہ پر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں کی زمین کو زلزلہ دیا جائے۔ وہ تھوڑی سی زمین ہلتی ہے کہ زلزلہ آ جاتا ہے اور لوگ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ زلزلے کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین کے اندر آبی بخارات ہیں۔ یہ فلسفیوں اور سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ زمین کے اندر آبی بخارات جب جمع ہو جاتے ہیں، وہ اچانک سے ان کو سانس لینے کی جگہ نہیں ملتے، تو وہ سانس لیتے ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ یہ ایک نظریہ ہو گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ گائے کے سینگ کے اوپر دنیا رکھی گئی ہے، اور اس کے اوپر ایک جگہ سے جب وہ دوسری جگہ سینگ منتقل کرتی ہے تو زمین ہلتی ہے، تو جنبش پیدا ہوتی ہے، زلزلہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پہاڑ بنایا ہے، قرآن و حدیث سے آپ نے ثابت بھی کیا کہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو تمام دنیا کے نیچے اس کی شاخیں ہیں۔ اس کی جنبش کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ اور زلزلہ کیوں آتا ہے؟ کہ بسبب گناہ آتا ہے۔
آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں دوستو گناہ ہوتے تھے، اور گناہ جب ہوتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نام سورہ احراف کی آیت نمبر 84 پڑھیے، کہا کہ اس سے پہلے سے یہ تذکرہ چل رہا ہے، اس سے پہلے قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود کے لوگ، پہلے قوم سمود کا واقعہ سنیں۔ قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آپ اونٹنی کا ہمیں معجزہ دکھائیں، ہم اسلام لے آتے ہیں۔ کہا ایک رب کی وحدانیت کی تبلیغ کرو گے، ایک رب کو مانو گے، اس کو واحد مانو گے، اس کو یکتا مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، میں معجزہ دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اونٹنی ایسی ہونی چاہیے جو ایسی خوبیوں والی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے دعا کی اور اونٹنی پیدا ہوئی ایک پہاڑ سے، اور پھر وہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ دوستو جب اونٹنی آئی تو آپ نے کہا ایک رب کی وحدانیت کی تبلیغ کرنا۔ کچھ لوگوں نے تو ان کی بات مانی، لیکن بڑے سے بڑے امیر لوگ حضرت صالح کی بات ماننے سے انکار کرنے کے بعد اسی طرح گناہوں میں رہے۔ وہ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ خوراک جہاں کھائے کھانے دو، اس کو کچھ نہ کہنا۔ لیکن ایک طاقتور عورت تھی جو بہت کچھ پیسہ تھا اور جس کی بیٹیاں بڑی حسین و جمیل تھی۔ دوستو اس عورت نے، کیونکہ اس کے پاس اعلیٰ قسم کے جانور تھے لیکن اس کے جانور ان کے مقابلے میں بکم تھے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم دیا دو بندوں کو کہ اس اونٹنی کو قتل کرو، میری بیٹی سے شادی کر لینا اور میرا مال و متاع تم لے لینا۔ دوستو ان دونوں لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب آئے گا، اور عذاب بھی کیسا آئے گا؟ کہا پہلے تمہارے چہروں زرد ہو جائیں گے، اس کے بعد تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور پھر تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور 3 دن بعد عذاب آ گئے۔ پھر اسی سورت کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 84 میں جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا لکھا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا واقعہ لکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے، ان کو رب کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، ان کو اس زمانے کے مطابق تبلیغ اسلام کرتے رہے، لیکن وہ بات نہ مانتے تھے، وہ ان کا انکار کرتے تھے۔ تو دوستو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ لوگ کم تولتے تھے۔ پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے کے مطابق جس چیز کی کمی ہو اسی کے اوپر بات کرے۔ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں خریدتے وقت زیادہ خریدتے تھے اور بیچتے وقت کم تول کر بیچتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہ آئے۔ کچھ لوگوں نے ان کے مذہب پر کلمہ پڑھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے امتی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کا عذاب ان پر بھیجا۔ پہلے کہا زلزلے آئے، پھر کہا آگ کا عذاب ان پر بھیجا، اور عذاب آیا اور حضرت شعیب اور ان کے امتی بچ گئے۔ دوستو یہ 2 قوموں کا میں نے صرف تذکرہ کیا ہے سورہ اعراف سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن کیا امت مصطفیٰ میں یہ نقصان نہیں ہے؟ امت مصطفیٰ میں یہ کمیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ کیا وہ اشیاء میں دوسری اشیاء کی ملاوٹ نہیں کرتے؟ کیا بیچنے والا کم وزن میں فروخت نہیں کرتا؟ الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے علاوہ وزن میں بھی کم تولا جاتا ہے۔ پیٹرول بیچنے والا پیٹرول میں کمی مارک کرتا ہے، اور خرید و فروخت کرنے والا پھل والا خرید و فروخت میں ملاوٹ کر کر پھل بیچتا ہے۔ دوستو دال والے کو دیکھیں، وہ دوسری دال مکس کر کر بیچتا ہے۔ چاول والا بھی کمی پیشی کرتا ہے، وزن میں بھی کمی پیشی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ صرف عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب صرف امت مصطفیٰ کو حضور کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں آتا، ورنہ آج بھی ہم پہ عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کبھی زندگی میں ہم نے نہیں سنا تھا کہ ملک خداداد پاکستان کا یہ شہر کراچی
جو علم کا مرکز تھا یہاں کبھی زلزلہ آیا ہو، لیکن کچھ دنوں پہلے یہاں بھی خبر آئی کہ زمین ہلی ہے، نقصان کی خبر نہ آئی لیکن زمین ہلی ہے۔ کیوں ہلی ہے؟ کہ پہلے یہاں لوگ اللہ 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 کرتے تھے اور اب یہاں بھی اللہ کی عبادت میں کمی آتی ہے۔ پہلے یہاں لوگ سنت اتباع سنت کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے، نماز کے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب کہا جاتا تھا مسجد آباد ہو جاتی۔ آج یہ چھوٹی سی مسجد ہے تو فجر میں نمازیں نہیں، علاقہ بڑا وسیع ہے، 3-4 لاکھ سے زائد عوام رہتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مسجد کو آباد نہیں کر سکتے۔ اور پھر شکوہ ہے زمانے سے کہ ہمارے گھر میں روٹی کی کمی ہے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے گھر والے ہم سے لڑتے ہیں، ہمارے گھر اولاد پیدا نہیں ہوتی، صالح اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہوتی، اور کہا جاتا ہے کہ میں فلاں اتنے پیسے کماتا ہوں لیکن خیر و برکت نہیں آتی۔ تو دوستو خیر و برکت کیسے آئے گی؟ جب رب کا گھر ہم ویران کر کے سوئیں گے، جب صبح کے وقت میں رزق کی تقسیم کاری ہو رہی ہوتی ہے، بندہ خدا دار تو سو رہا ہوتا ہے تو تجھے رزق میں حصہ کیسے ملے؟ یہ ہماری کمیاں ہیں، یہ امت مصطفیٰ کو بدولت دعائے مصطفیٰ عذاب نہیں ہو رہا بھی، ورنہ ہم حضرت عائشہ کی وہ حدیث، کسی نے کہا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، آج میں حدیث آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ہاں یا نہ کے ساتھ کرنا ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا نہیں۔ فرمایا جب عورتیں غیر محرموں کے لیے خوشبوئیں لگائیں گی، زینت اختیار کریں گی غیر محرموں کے لیے، جب عورتیں اپنے جسم سے کپڑے اتارنے میں شرم و حیا محسوس نہ کریں گی غیر محرموں کے سامنے، جب ناچ گانے کی بکثرت ہوگی، جب لوگ موسیقی کی طرف گھوم جائیں گے، دل موسیقی کی طرف لگا لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اس قوم پر عذاب نہ دے۔ کیا ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ہماری شرم و حیا کی وہ پیکریں جن کو سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پڑھنا چاہیے تھا، جن کو خاتون جنت کے کردار کو فالو کرنا چاہیے تھا، آج وہ بیٹی، آج وہ بہن، آج وہ بچی، آج وہ ماں، اس کے آنکھوں میں وہ شرم و حیا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار نہیں پڑھا۔ ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ گردن کٹ جائے لیکن اپنے جسم کی حیا نہ بیچنا۔ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح زندگی گزاری۔ ہم نے حضرت خدیجہ کی سیرت ان کو نہیں بتائی، ہم نے ام المؤمنین کی سیرتیں ان کو نہیں بتائی، ہم نے اللہ کی نیک ولیہ کی سیرتیں اپنی بچیوں کو نہیں بتائی۔ جب ہم نے وہ باتیں نہیں بتائی تو ہمیں کس طرح ہم سوچتے رہے کہ ہم لوگ اس عذاب کی کمی کی طرف جائیں۔ یہ عذاب ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور پھر آج بار ایک دفعہ پھر دعوت فکر ہے تمام امت مسلمہ کے نام، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان لوگ غیر مسلموں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ فتح مکہ کے دن یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرا پیغام باہر بھی جاتا ہے، میرا پیغام دیگر جگہوں پہ بھی جاتا ہے، لائیو اسٹریم نہیں ہوتی، یوٹیوب پہ جاتا ہے، صرف اس وجہ سے جاتا ہے کہ سیالکوٹ کے واقعے کو لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی لوگوں نے کروایا۔ واللہ باللہ تعالیٰ تمام سیاسی اقتدی اور مولوی حضرات نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے کبھی اپنے دین میں رہنے والے، اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق جتنے ان کے اپنے ملک میں نہیں ملتے اس سے زیادہ ہم نے غیر مسلموں کے حقوق دیے۔ میرے اپنے علاقے 4 نمبر میں غیر مسلم رہتے ہیں، کوئی بتا کے بتائے کہ آج تک ان کو کچھ کہا؟ ہم لوگوں نے آج تک کسی کے تہوار پہ کوئی بات نہیں کی۔ اس بندے کو صرف شیرپرسن عناصر نے مارا ہے، صرف اسلام کی ساکھ کو نشان پہنچانے کے لیے، 295C پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں تمہارا امتیازی سلوک تباہ کرنے کے لیے۔ تمہیں جو باتیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے صرف جو اسلام دشمنی کرتے ہیں،
ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں جو اسلام کے نام پر تم لوگوں سے دو نمبریاں کرتے ہیں۔ اگر آج صحیح حکمران ہوتے اور کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست ہے، دوستو اگر اسلامی حکمران ہوتے تو پھر سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب زلزلہ آیا، آپ نے دو باتیں لکھی ہیں، زمین پر پاؤں مارا، کبھی کہا درہ مارا، اور کہا کہ عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا، زمین وہیں ڈوب گئی۔ یہ ان کی سیرت تھی، یہ انہوں نے عدل کیا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کے عدل و انصاف کرتے تھے کہ رات کو خلیفہ وقت دیکھتا تھا کہ کسی کی بیٹی بھوکی تو نہیں سو رہی، خلیفہ وقت گلی مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا تھا۔ آج وقت کا خلیفہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ پروٹوکول کی 50 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہم لوگ یہ بھول گئے کہ ہم اسلامی ممالک ملک کے خداداد پاکستان کی رہائش؟ دوستو اگر ہم اولیاء کی سیرت پہ پڑھیں تو ان میں ادب ہے۔ سب سے پہلے ہم ادب بھی بھول گئے۔ کسی نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے 3 طالب علموں کا واقعہ سناؤ، میں نے پہلے بھی سنایا پھر سنا رہا ہوں آپ کو۔ 3 طالب علم تھے جو اپنے استاد کی عزت ایک نے کی تو اس کو کیا مقام ملا، 2 نے نہیں کی تو کیا مقام ملا۔ ایک اللہ کے ولی جو اس وقت کے ولی تھے، ان کے دیدار کے لیے 3 بندے جا رہے۔ ایک نے کہا کہ میں اس کا نام ابن سقا تھا، کہا کہ میں اللہ کے نیک ولی سے ایسا سوال کروں گا کہ ان کو کبھی جواب بھی نہیں آئے گا، وہ حیران ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے نے کہا، عبداللہ نے کہا کہ میں ایسی بات پوچھوں گا کہ جواب دینے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ تیسرے اللہ کے نیک ولی تھے، کہا کہ میں نہ مشکل سوال پوچھوں گا نہ مشکل سوال کروں گا، میں دیدار کر کے اللہ کے نیک ولی سے پھر لے کے آ جاؤں۔ تو دوستو جب وہ اس ولی کی بارگاہ میں گئے نا 3 طالب علم، تو اس سے پوچھے تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہوا۔ تو انہوں نے دیکھا، کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم کیا کہہ رہے تھے؟ ابن سقا ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب نہیں آئے گا۔ لو سن، تیرے یہ 2 سوال تھے، اس کے یہ 2 جواب ہیں، لیکن میں تیرے میں سے کفر کی بو سن رہا ہوں۔ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ تم مرے گا، کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ کے نیک ولی نے بات کر دی۔ دوسرے کو کہا ہے عبداللہ تو نے کہا تھا مشکل پوچھوں گا، لے سن سوال، لے جواب، لیکن سن یہ بات یاد رکھ تو دنیا دار ہو کے مرے گا۔ تیسرے کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کے نیک بندے کا دیدار کر لوں تو کیا ملے گا، سفید یاب ہو کے آ جاؤں۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی جامع مسجد پہ بیٹھ کے تم 70 ہزار لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کرو، اور وہ بندے کا نام غوث پاک ہے۔ دوستو جب وقت دیکھا تو وہ ابن سقا ایک لڑکی میں آخری وقت پہ عالم بنا، بڑا مجتہد بنا۔ ایک وقت آخری تھا، اپنا دل ایک عیسائی لڑکی کو دے کر مرتد ہو کے مر گیا۔ اللہ کے نیک ولی کی بات پوری ہوگی۔ دوسرا ابن عبداللہ بڑی کوشش کی کہ میں دنیا سے ہار جاؤں، میں دنیا چھوڑ کے اللہ اللہ کروں، لیکن کہا میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ تیسرے غوث پاک تھے، پہچان لیا تھا۔ غوث پاک جب واعظ و نصیحت کرتے، علمی گفتگو کرتے تو لوگ وجد میں آ کے لوگ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے کھو بیٹھتے تھے، اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول ہو جاتے تھے کہ کپڑے پھاڑ کر یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہماری کیفیت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے۔ دوستو آج زلزلے نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ زلزلہ جو 2 دن پہلے آیا یہ ہمیں پیغام دے کے گیا کہ گناہوں سے توبہ کر لو، کہ اللہ کو راضی کر لو، کہ اس کے رسول کو راضی کر لو، کہ اولیاء کرام کی محبت دل میں پیدا۔ جب تمہیں مؤذن بلائے تو اس مسجد کو آباد کرو، اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کی غلطی کو پس پش ڈالو، سوچو یہ مسجد ہماری ہے، اسے ہم نے آباد کرنا ہے۔ جو کوئی غلطی کر رہا ہے اس کی غلطی پہ نظر نہ ڈالو، یہ سوچو یہ مسجد ہماری ہے،
ہم نے اسے آباد کرنا. اگر ہم نے اسے آباد کیا کہ کل بروز محشر کہیں گے یا اللہ ہم نے ادھر بہت چیزیں دیکھی لیکن ہم نے صرف تیری مسجد کو آباد کرنے کے لیے سب باتیں پستے پوچھ ڈالی. کہ رب تبارک و تعالی جنت عطا نہیں کرے گا، ضرور عطا کرے گا، کیونکہ یہ مسجد کو آپ نے آباد کیا. اور ہم کہیں عرصے سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مدرسہ ہے، اب ہم نے ایسا قاری رکھا ہے جو 2 سے 3 کے درمیان یہاں پڑھاتا ہے، لوگ نہیں ہوتے، اس کے بعد وہ لوگوں کو جا کر اسلام کی باتیں بتاتا کہ مسجد آباد کرو. اس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کا صرف یہی کام ہے، تنخواہ ہم نے نہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مدرسہ کھل گیا، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا، رہے نہ رہے، لیکن مر گئے تو کیا ہوا، انشاءاللہ قبر میں یہ نیکیاں کام آئیں گی اور اللہ تعالیٰ انہی نیکیوں کی وجہ سے انشاءاللہ بخشش کا فرمان عطا کرے گا. دوستو، اسلام کو اگر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام جب بھی کام کرتا ہے اگر اس کو کوئی کام کی کمی ہوتی ہے نا تو دوستو وہ پھر کتوں سے بھی کام لیتے. تو آج ہمیں یہ موقع ملا ہے تو ہم لوگ اس مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام اور دین کا کام کریں. کیا پتا ہماری کون سی غلطیاں ان کی وجہ سے معاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور اس ملک کے خداداد پاکستان کو آباد و شاد رکھے اور دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرمائے. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ جن بھائی کی بچی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.